ایک دن صبح میں سوئی ہوئی تھی کہ الماری کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ میرا شوہر تھا جو میری الماری سے میرا دوپٹہ نکال کے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ جب میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو بغیر بتائے ہی چلے گئے۔ میں حیران تھی کہ وہ میرا دوپٹہ لے کر کہاں جا رہے ہیں۔ میں ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ شام کو جب واپس آئے تو وہ دوپٹہ ان کے ہاتھوں میں تھا، لیکن اس دوپٹے میں کچھ لپٹا ہوا تھا۔ آتے ہی مجھے بیڈ پر لیٹنے کو کہا اور وہی دوپٹہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گئی اور پھر اسی دوپٹے سے میرے پاؤں کی مالش کرنے لگے اور پھر اسی دوپٹے سے میرے پیٹ کی بھی مالش کرنے لگے۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر میں پوچھتی تو وہ سختی سے خاموش رہنے کا بولتے۔ خیر وقت گزرنے لگا اور پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرا نام سعدیہ ہے، میری عمر 30 سال ہے، میرا لاہور ماڈل ٹاؤن میں گھر ہے، ایک خوبصورت اور شاندار گھر جس کی ہر لڑکی کو خواہش ہوتی ہے، ایک خوبصورت بنگلہ جہاں ہر وقت کام کے لیے ملازم رہتے ہیں۔ کوئی بھی لڑکی ہمیشہ ایسے ہی گھر کے خواب دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری بھی سن لی۔ خیر اگر میں اپنی فیملی کے بارے میں بات کروں تو میری کوئی بہن نہیں ہے، میں ہی ہوں۔ میرے 3 بھائی ہیں، وہ ابھی مجھ سے چھوٹے ہیں اور میں گھر میں بھائیوں سے بڑی تھی، اس لیے میرے ماں باپ کو میری شادی کی فکر تھی۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنا تھی کیونکہ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ میں ابھی اپنی پڑھائی جاری رکھنا چاہتی تھی تاکہ کوئی اچھی سی نوکری کر سکوں۔ لیکن جب میں نے کالج چھوڑا اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ تبھی میرے گھر والے میری شادی کا سوچنے لگے۔ کافی سارے رشتے آئے تھے، کچھ خاندان میں سے بھی رشتہ لینے آئے، لیکن میری ماں انکار کر دیتی تھی۔ وہ میری شادی ایک بہت بڑے گھر میں کرنا چاہتی تھی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا، وہ کافی اچھے اور امیر تھے، تو میرے والدین نے یہ رشتہ پکا کر دیا۔ اس طرح میری ان کے ساتھ بات فکس ہو گئی۔ میری امی گھریلو کام کاج والی عورت تھیں، وہ گھر میں عورتوں کے کپڑے سلائی کڑھائی بھی کرتی تھیں اور وہ میرے بابا کا ہاتھ بھی بٹاتی تھیں۔ خیر اب تو میرے تینوں بھائی بھی جوان ہو چکے ہیں، وہ نوکری کرتے ہیں اور گھر کا زیادہ تر خرچ اٹھا لیتے ہیں۔ میں پیدا ہی ہوئی تھی کہ میری امی نے تب سے ہی میرے لیے جہیز کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ میں جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو ان سے کہتی تھی کہ امی آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ مجھ سے کہتی تھیں کہ بیٹی جب تم دلہن بن کر سسرال جاؤ گی اور تمہارے بچے ہوں گے تب تمہیں پتہ چلے گا۔ خیر یہ سب باتیں کرنا تو ان کے روز کا کام تھا۔ میرے بابا ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے، ان کی تنخواہ معمولی ہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے میری شادی کے لیے بہت کچھ جمع کر لیا تھا۔ انہوں نے کمیٹیاں ڈال ڈال کر میری شادی کے لیے بہت کچھ بچایا ہوا تھا۔ میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ان کو میری شادی کی ہر وقت بہت فکر لگی رہتی، اور پھر انہوں نے میری شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ میرے شوہر جن کا نام ریاض تھا ایک بہت ہی نیک انسان تھے۔ میرے والدین نے کافی اچھا گھر دیکھ کر میری شادی کی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ میرا شوہر میرا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا اور اب میری شادی کو 9 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد نہیں دی تھی۔ میرا شوہر کافی اچھا انسان تھا، وہ میری بہت عزت کرتے تھے، لیکن ہم دونوں کی ایک ہی خواہش تھی اور وہ تھی اولاد جیسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک نہیں دی تھی۔ لیکن میرا شوہر اب تھوڑا سا عجیب سا رہنے لگا تھا اور اس کی ان حرکتوں سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ شاید کن لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے تھے یہ مجھے نہیں پتا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا واقعہ ہماری زندگی میں آیا کہ ہماری یہ خواہش ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے محروم رکھا ہے تو ضرور اس کی کوئی حکمت چھپی ہوگی، لیکن ہم جو انسان ہیں وہ ہمیشہ سے ہی ناشکرے رہے ہیں۔ ہمیں ہر وہ چیز چاہیے جو ہم پسند کرتے ہیں، جس کی ہم طلب کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے اسی وقت آ جائے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ اسی آزمائش میں ڈالے رکھتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا۔ اللہ نے ہمیں اولاد نہ دی، میں بانجھ عورت تھی اور اولاد پیدا کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ پھر بھی ہر طرح سے ہر طریقے آزما کے دیکھ لیے، ڈاکٹروں کو چیک کروا کے بھی دیکھ لیا، لیکن ڈاکٹر بھی نا امید ہو چکے تھے اور میں خود بھی نا امید ہو چکی تھی۔ لیکن میرا شوہر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں بانجھ عورت ہوں۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ ان پیسوں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ 1-2 دفعہ اولاد ہوئی بھی تھی، لیکن پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتی تھی۔
گھر کے سارے افراد مایوس ہو گئے تھے۔ میں خود بھی حد سے زیادہ مایوس ہو چکی تھی۔ جو کوئی کہیں کا پتہ بتاتا میرے شوہر مجھے لے کر ادھر ہی چلے جاتے۔ میں نے کئی بار ان کو بولا تھا کہ ہمیں اب اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا چاہیے، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ میری ساس بھی میرے شوہر کو بہت سمجھاتی تھی کہ بیٹا، اللہ ہی کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لو، لیکن یہ کسی کی بھی نہیں سنتے تھے، ہمیشہ اپنی ہی مرضی کرتے تھے، جو ان کو ٹھیک لگتا وہی کرتے تھے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے بہت ساری تکلیفیں عورت کے حصے میں آتی ہیں جن کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، میں کرتی بھی تو کیا کرتی؟ جو وہ کہتے تھے چپ کر کے وہ مان لیتی۔ اب وہ مجھے ہر روز یہ طعنہ دیتے تھے کہ میں نے تم کو ہر چیز دی، ہر خوشی دی، جو تم نے بولا فوراً سے پہلے تمہارے آگے پیش کیا۔ اگر تم نے میری اولاد والی کمی کو پورا نہ کیا تو مجھے مجبوراً ایک آخری فیصلہ کرنا ہوگا، مجھے اب دوسری شادی کرنی ہوگی۔ میں ان کی اس بات میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھے طلاق نہ دے دے۔ مجھے یہی تھا کہ میرے ماں باپ جو کہ اب میرا دکھ برداشت نہیں کر پائیں گے، مجھے ان کو کسی صورت بھی اب دکھ نہیں دینا تھا۔ بس اسی ڈر کی وجہ سے میں نے اپنی زبان پر تالا لگا رکھا تھا۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اب خاموش تھی اور کہہ بھی کیا سکتی تھی۔ میرے شوہر جو بھی بولتے، جہاں جانے کو بولتے، میں چپ چاپ ان کے ساتھ چل پڑتی تھی۔ جس ڈاکٹر یا حکیم کے پاس لے کر جاتے وہ سب مجھ میں ہی کمزوری نکالتے تھے۔ ان سب سے میں اب بہت تنگ آ چکی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ وہ اولاد دے، لیکن پھر بھی کیا کہا جا سکتا تھا؟ عورت تھی، یہ سب برداشت کرنا میں اپنی قسمت سمجھتی تھی اور خاموش رہتی تھی۔ بس اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ ایک دن صبح میں سوئی ہوئی تھی کہ الماری کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں نے دیکھا تو وہ میرا شوہر تھا، جو میری الماری سے میرا دوپٹہ نکال کے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ جب میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو بغیر بتائے چلے گئے۔ میں حیران تھی کہ وہ میرا دوپٹہ لے کر کہاں جا رہے ہیں۔ میں ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ شام کو جب واپس آئے تو وہ دوپٹہ ان کے ہاتھوں میں تھا، لیکن اس دوپٹے میں کچھ لپیٹا ہوا تھا۔ آتے ہی مجھے بیڈ پر لیٹنے کو کہا اور وہی دوپٹہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں چپ چاپ بیڈ پر لیٹ گئی اور پھر اسی دوپٹے سے میرے پاؤں کی مالش کرنے لگے اور پھر اسی دوپٹے سے میرے پیٹ کی بھی مالش کرنے لگے۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر میں پوچھتی تو وہ سختی سے خاموش رہنے کا بولتے۔ خیر، وقت گزرنے لگا اور پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ دنیا اور بھی مجھے حسین لگنے لگی تھی، اور یہ خوشی کی خبر میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو ان کا بھی خوشی سے برا حال تھا۔ وہ تو خوشی سے مٹھائیاں بانٹنے لگے تھے اور پھر مجھے بار بار یہی کہتے کہ دیکھا، میری محنت رنگ لے آئی۔ میں اب بہت خوش تھی، مجھے اپنا آپ بہت خوبصورت لگنے لگا تھا۔ میں نے اچھے سے اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا اور میرے شوہر نے بھی میرا بہت خیال رکھا اور کسی چیز کی بھی کمی نہ ہونے دی۔ اسی طرح دن گزر گئے اور آخر وہ دن قریب آ ہی گیا جس دن کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ ایک رات میری طبیعت اچانک خراب ہونے لگی۔ میرا شوہر جلدی سے مجھے ہسپتال لے گئے۔ 3 دن میں ہسپتال میں داخل رہی۔ حالت بہت خراب تھی۔ ڈیلیوری میں کافی وقت لگ رہا تھا۔ سب پریشان تھے، ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ ڈاکٹر بولا کہ بچہ یا ماں ایک ہی بچے گا۔ میری حالت اور بھی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں تھی کہ میرے شوہر صرف اور صرف بیٹا ہی چاہتے تھے، اور یہ سب کچھ وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے ہی کر رہے تھے۔ ڈاکٹروں نے میرا آپریشن شروع کر دیا۔ میں تو اس وقت بالکل بے ہوش تھی، اور وہ وقت کیسے گزرا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ 4 گھنٹے کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں یہ سب دیکھ کر سکتے میں چلی گئی تھی کہ میرے قریب سب رو رہے تھے اور کچھ باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب مجھے ایسی نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو۔ مجھے ایک لمحے کے لیے تو ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ ایسا تو کبھی بھی حقیقت نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ پہلے تو سب بہت زیادہ خوش تھے، لیکن ان کے چہروں کے تاثرات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں زور زور سے رونے لگ گئی۔ میں نے ان سب سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے، تو وہ سب خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ میرے سرہانے میری ساس کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولی کہ اس سے تو اچھا تھا کہ تم بچہ پیدا ہی نہ کرتی۔ یہ سب کرنے سے بہتر تھا کہ تم بانجھ ہی اچھی تھی۔ اب ہم لوگ اس ظالم دنیا کا سامنا کیسے کریں گے؟ کاش تم اور تمہارا بچہ، پیدا ہونے والا بچہ، دونوں ہی مر جاتے۔ ہمیں نہ ہی تمہاری ضرورت ہے اور نہ ہی تمہارے اس بچے کی۔ یہ سب سنتے میں زور زور سے رونے لگ گئی۔ میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا کہ جب میں بچہ پیدا کروں گی تو سب خوش ہو جائیں گے، پورے خاندان والے مجھے مبارکباد دینے آئیں گے، میرا بچہ ہم سب گھر کی رونق بنے گا۔
ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، میری قدر اس گھر میں ہوگی اور میں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گی۔ ریاض دوسری شادی کا خیال بھی نہیں سوچیں گے اور سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ لیکن ادھر کا منظر تو کچھ اور ہی تھا۔ مجھے اپنے ہوش میں آنے پر ہی کچھ ہونے لگا، گھبراہٹ سے میرا سانس بند ہونے لگا۔ پھر میں چلائی کہ مجھے میرا بچہ لا کر دو، مجھے اپنا بچہ دیکھنا ہے۔ اسی دوران ایک نرس میرے پاس آئی، اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا جس میں کچھ لپٹا ہوا تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں میں وہ چیز رکھ دی، لیکن اس نرس کے جو الفاظ میرے کانوں میں پڑے تھے وہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے۔ وہ نرس بولی، آپ کے ہاں ہجڑا پیدا ہوا ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں کافی دیر گونجتے رہے کہ میرے ہاں ہجڑا پیدا ہوا ہے، نہ ہی لڑکا اور نہ ہی لڑکی۔ تب میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو اپنا سر پکڑ کر ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ ان کے پاس میرا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں آرام سے اٹھی اور ان کے پاس گئی اور ان کو گریبان سے پکڑ کر زور سے چلائی کہ دیکھیں ہمارے ہاں کیا پیدا ہوا ہے۔ اب آپ کی روح کو سکون مل گیا۔ اب آپ بتائیں پوری دنیا کو کہ آپ کے گھر کیا پیدا ہوا ہے۔ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا یہ بتائیں۔ اب پوری دنیا کو میں بتاؤں گی یہ سب آپ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ میرے چلانے پر وہ تھوڑی دیر کے بعد بولنے لگے۔ ان کے الفاظ ہی ان کے درد کو بیان کر رہے تھے۔ وہ پوری دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ کبھی بھی ان جھوٹے پیروں اور بابوں کے پاس مت جانا کیونکہ یہ جھوٹے ہوتے ہیں، کبھی بھی ان پر یقین نہ کریں۔ میں نے ان پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ان جھوٹوں کے پاس جا کے میں نے اتنے بڑے پیسے ان کو دیے اور اس کے بدلے میں میرے ساتھ یہ ہوا۔ تب میں واپسی اپنی ماضی میں آ گئی اور یاد کیا جب میرا شوہر میرا دوپٹہ لے کر جاتا تھا اور کوئی تعویذ وغیرہ اس میں باندھ کر لے آتے تھے۔ اس وقت مجھے وہ سب حقیقت شروع سے لے کر آخر تک یاد آنے لگی۔ لیکن اب اس کا پتہ لگنے کا کیا فائدہ تھا؟ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کاش وہ یہ سب مجھے پہلے ہی بتا دیتے، میں ان کو روک دیتی۔ کاش میں کچھ اس وقت کر سکتی۔ اس وقت میرے اور ان کے پاس کاش کے علاوہ کوئی اور جملہ تھا ہی نہیں۔ اب میں نے اور میرے شوہر نے فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر اس بچے کو ہی پالیں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ بچہ ہماری اولاد ہے۔ میں نے اور میرے شوہر نے اللہ سے معافی مانگی۔ ہم ایک گناہ پہلے کر چکے تھے، اب دوسرا گناہ نہیں کریں گے۔ ہم اس بچے کو پالیں گے۔ کیا میرے شوہر نے پیروں کے چکر میں پڑ کر اچھا کیا تھا یا نہیں؟ جو ہمیں سزا ملی وہ بالکل ٹھیک تھی یا نہیں؟